بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مدبر الکون ہیں، کائنات کی تدبیر کرنے والے مالک اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ قرآن کو جس انداز سے کھول کھول کر آپ بیان کریں گے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے۔ غور و فکر کرنا، سوچ بنانا، کوئی نظریہ قائم کرنا، یہ کسی بھی اچھے اور برے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ وہی دین جو اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا،
وہی دین جو موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو اللہ نے عطا کیا، وہی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور تقاضا یہ کیا گیا کہ زندگی کے آخری رمق تک ان اقیم الدین، تمہیں دین کو قائم کرنا ہے، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے اندر تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال نے جو دین انبیاء کو دیا وہ اتنا مبارک دین ہے، اس پہ چلنے والا جہاں دنیا میں کسی بھی غلط راستے پہ نہیں چلتا، وہاں آخرت کی کامیابی بھی اللہ ذوالجلال اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور اسلام سے مراد کیا ہے۔ دین سے مراد اللہ ذوالجلال کی نازل کردہ وہ شریعت ہے جو کبھی انجیل کی صورت میں نازل ہوئی تھی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور پھر آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی شکل میں شریعت نازل ہوئی، اور سابقہ تمام شریعتوں کو اس نے منسوخ کر دیا۔ جب تک یہ فکر انسان کے ذہن میں پیوست نہیں ہوتا، زندگی کے کسی بھی راستے میں وہ ڈگمگانے سے بچتا نہیں ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی 3 نکات ہوں گے۔ فکر کیا ہے؟ مسلمان کا فکر ہونا کیا چاہیے؟ اور دوسرا نقطہ، کون سے ایسے افکار ہیں جو دین کو بگاڑنے کے لیے تراشے گئے، کشید کیے گئے، جن کو انسان نہیں سمجھتا تو دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ، شریعت نے کیسے کیسے افکار سے روکا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، فکر کیا ہے؟ فکر سوچ کو بھی کہتے ہیں، خیال کو بھی کہتے ہیں، نقطہ نظر کو بھی کہتے ہیں، ایک سوچی ہوئی تجویز اور رائے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا یہ نظام ہے، اچانک سے جو انسان کے دل میں بات آتی ہے اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ پھر انسانی دل و دماغ میں اور دل میں چکر لگائے تو یہ خاطرہ وسوسہ بن جاتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی مضبوطی آ جائے تو یہ ہم بن جاتا ہے، فکر انسان کا بنتا ہے۔ اور اگر اس فکر پہ تھوڑا سا انسان وقت لگا لیتا ہے تو یہ انسان کا ارادہ اور نیت کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ نیت اور ارادے میں جب پختگی آ جائے تو یہ انسان کا پھر عزم بنتا ہے، اور عزم میں استقلالیت جب آ جاتی ہے تو یہ عزم انسان کی پھر سوچ پہ غالب آ جاتا ہے، اور اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے اس کی زبان بولتی ہے۔ زبان پہ جو چیز آتی ہے،
کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انسان کے عمل میں آ جاتی ہے۔ عمل کی جب پختگی ہوتی ہے تو انسان کی وہ عادت بن جاتا ہے۔ عادت اچھی ہو یا بری ہو، اگر انسان اس کو توڑتا نہیں ہے بری عادت کو، تو ایک نہ ایک دن وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دوسری فطرت، اصل فطرت تو اسلام ہے۔ اتنے مرحلوں سے گزر کے جب ایک عمل آتا ہے تو اسلام کے مد مقابل ایک نئی فطرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فطرت بڑی خطرناک ہے، جس کی بنیاد بنتی ہے تو فکر سے۔ اس لیے فکر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: الفکرہ، البسیطہ، سادہ لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں، ان کا فکر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ گویا کہ ان کا فکر کسی بھی دلیل پر مبنی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ موبائل ہے، جس طرح بچے کو آپ سمجھاتے ہیں، آپ گھڑی کو موبائل کہہ دیں، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں، وہ کہے گا موبائل۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ موبائل کو کہیں یہ گھڑی ہے، بچے نے ماں باپ سے سیکھنا ہے، وہ آخر کرتے کرتے تھوڑا سا ہوگا، وہ گھڑی کہے گا، جب تک اس کا فکر زندہ نہیں ہوگا کہ نہیں یہ تو موبائل ہے، یہ گھڑی ہے۔ الفکر البسیطہ، جو کسی بھی دلیل پہ مبنی نہیں ہوتا، ان پڑھ لوگوں کا فکر ایسا ہی ہوتا، اس کو جدھر بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ الفکر الثابتہ، فکر کی دوسری قسم ہے ٹھوس فکر۔ کچھ پڑھنے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد، گراؤنڈز کو انسان دیکھتا ہے، معاشرے کے چال چلن کو دیکھتا ہے، معاشرے کے ملی دھارے کو دیکھتا ہے، پھر جب اس انسان کا فکر بنتا ہے تو یہ ٹھوس فکر بنتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ جس نے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کا فکر بھی نیک ہوگا، جو برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس کا فکر بھی برا ہوگا۔ فکر کی تیسری قسم ہے الفکر الحکیم، دانشمندانہ فکر، سوچ، زاویہ، نظریہ، آئیڈیا۔ یہ وہ فکر ہوتا ہے جس فکر کو قرآن و سنت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو شریعت کے مخالف ہو، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو شریعت نے منع کیا ہو، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس میں حکمت و بصیرت نہ ہو، وہ کوئی ایسے معاملات میں نہیں پڑتا جس سے اس کے دین اور جس سے اس کی دنیا میں پریشانی لاحق ہو۔ یہ حکیمانہ فکر اللہ ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فکر بذات خود ایک بہت بڑا علم ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بات سمجھانے لگو تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مشکل سی بات ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت تو ہوتی ہے، لیکن جب تک انسان کا فکر راستہ صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی منزل بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے کراچی جانا ہے، لاہور بھی پہنچا ہے، گاڑی سامنے کھڑی ہے، ٹکٹ بھی اس نے بائے کیا ہے، گاڑی میں بیٹھ بھی گیا ہے اور گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے، مزے سے وہ کچھ کھا پی بھی رہا ہے، گاڑی چل بھی رہی ہے، اس نے بنیاد ہی غلط مان دی ہے، جانا وہ کراچی چاہتا ہے، بیٹھا وہ اسلام آباد کی گاڑی پہ ہے۔ وہ جتنا بے فکری سے جا رہا ہے اتنا ہی اپنی منزل سے دور جا رہا ہے۔ اس لیے جب تک اپنے فکر کو درست نہیں کرتا مسلمان، اتنا وہ اللہ سے دور دور تک جا رہا ہے۔ یہ دور تر کیسے ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، ولا يزداد الناس الا على الدنيا حرصا،
جتنی قیامت قریب آ رہی ہے دنیا کے حرص انسانوں میں بڑھتی جا رہی ہے. وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، اور اللہ سے بھی اتنا دور جا رہے ہیں. اس لیے فکر بذات خود ایک علم ہے. چنانچہ وحب ابن منبہ بیان کرتے ہیں ما طالت فکرۃ امرئ قط الا علم. جو انسان اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہے نا، اللہ عز وجل اس پہ حکمت و دانائی کے دروازے کھول دیتے ہیں. وما علم امرؤ قط الا عمل، اور جس شخص کا فکر تازہ ہو جائے پھر وہ عمل کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. کچھ لوگوں کا فکر ہی ہے کہ بس سونا ہے، کھانا ہے، پہننا ہے، وہ یہی کام کر سکتے. ان کے سامنے قرآن رکھ دو، ان کو حدیثیں سنا دو، وہ بیٹھیں گے، سر ہلائیں گے، واہ جی واہ بہت اچھا کہا، اٹھ کے جائیں گے، جا کے سو جائیں. نماز ضرورت ہی نہیں. وہ تو ایک وقت کٹی کے لیے آئے ہیں. اور کائنات میں سب سے خطرناک انسان وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی بھی فکر نہ ہو. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا اور کوڑے مارے. پوچھا نہ تم دین کا کام کرتے ہو نہ تم دنیا کا ہی کام کرتے ہو کہ کم از کم اپنی زندگی سنوار لو. فکر ایک علم ہے، بلکہ عقل و دانش جو ہے وہ فکر کا نام ہے. عقل و دانش اللہ نے جو سوچنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے، جب فکر تازہ ہوتا ہے تو یہ صلاحیت صحیح کام کرتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا الفکرۃ مخ العقل، عقل کا خلاصہ اور دماغ یہ ہے کہ انسان اس عقل کا صحیح استعمال کرے. اعمال العقلی، عقل کا استعمال اس طریقے سے کرے کہ اس کے بعد فائدے اور نفع ہی سامنے آئیں، انسان کو آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. لقمان حکیم اکیلے بیٹھے ہوتے اور غلام ان کا پاس سے گزرتا تو سوال کرتا، آپ اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہی رہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کو بھی مانوسیت ہو، ان کا بھی دل لگے. تو لقمان حکیم نے کہا تھا ان طول الوحدہ افہم للفکر، اگر کسی نے اپنے فکر کو زندہ کرنا ہے اور فکر کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو وہ اکیلا بیٹھنے کی خواہش کرے. جب وہ سوچے گا اتنا بڑا آسمان بغیر ستون پہ کس نے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات، اتنے رنگ، اتنے چہرے، اتنی زبانیں، اتنے وزن، اور اتنی جو ہے انسانوں کی کیٹیگریز، اور کیسے کیسے قد اور کیسے کیسے نقش و نگار. وہ کون سا خالق ہے جس نے ایسی بے مثال تخلیقات کی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی نہیں؟ ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کی صلاحیت الگ. بیٹھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. آج ایک سپین ڈالنا ہو، لنٹر ڈالنا ہو تو انجینئر ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پلر بھی نہیں دینا، کیسے ڈالیں. اللہ عز و جلال نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہے اور حد نگاہ تک دیکھتے جائیں اور آج تک اس کی کنہ تک کو پہنچ ہی نہیں سکا. کیسے اللہ نے بنایا؟ فکر انسان کرے. میں بیٹھا ہوں، ابھی بھی تو موت آ سکتی ہے، مر جاؤں گا. یہ رونقیں کہاں جائیں؟ یہ مال، یہ گاڑیاں، یہ رشتہ دار پھینک دیں گے، کہاں جاؤں گا؟ پھر انسان کو سوچ آتی ہے کچھ قبر کے لیے بھی کر لوں، کچھ حشر کے لیے بھی کر لوں. انہوں نے تو دوسرے دن کہنا ہے ہاں ابھی چارپائی پہ بندہ پڑا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے. وہ نام کی بجائے کہتے ہیں لاش پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، یہ نعش آئی ہے کہ نہیں آئی، جنازہ تیار ہے کہ نہیں تیار، نام بدل جاتا ہے.
جس نام کو پیدا کرنے کے لیے ساری زندگی انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، روح نکلتی گئی، جو 22 گرام کی روح اللہ نے جسم میں رکھی ہے، 2.25 تولے وزن ہے جس سے انسان چلتا پھرتا ہے، یہ نکلی نہیں، نام ختم۔ اس لیے فکر ایک مومن کا جو ہے وہ انسان کو بڑی دور تک لے جاتا ہے، اور لے جاتا کہاں ہے؟ وہ ہر چیز میں اسے عبرت سبق دیتا ہے فکر۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، جس کا فکر، جس کی سوچ خوبصورت ہو، جس کا فکر تازہ ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے ہر چیز میں عبرت بھی دیتے ہیں، سبق بھی دیتے ہیں، سمجھ بھی دیتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اور فکر ہی انسان کے لیے بہترین آئینہ ہے۔ آج میری آنکھوں کے سامنے ایک بات آئی ہے کہ ایک شخص نے جھوٹ بولا، اس کے ساتھ یہ ہوا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ ایک شخص نے چوری کی، اس کے ساتھ یہ ہوا، میں چوری نہیں کروں گا، کیوں؟ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ الفکر مرآتک، یہ فکر ایک آئینہ ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ تریک حسناتک و سیئاتک، یہ تمہیں تمہاری برائیاں بھی دکھاتا ہے، اچھائیاں بھی دکھاتا ہے۔ اس لیے فکر کو زندہ رکھنا اور فکر کو تازہ رکھنا، اسلام کی روشنی میں فکر بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی تو وہ نور ہے، یہی تو وہ روشنی ہے، جیسا کہ عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کے ایک نہیں کتنے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے ایک ہی بات بیان کی، ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی اس دل میں جاگزی ہوتی ہے جس کا فکر اور سوچ صحیح ہوتی ہے، اور وہ زندہ ہوتی ہے، اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، عبداللہ ابن عتبہ روایت کرتے ہیں، میں نے سوال کیا ام درداء سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، ما كان افضل عبادت الى ابی الدرداء، ابو الدرداء سب سے زیادہ عبادت کون سی کرتے تھے؟ تو بیوی کہتی ہے التفکر والاعتبار، وہ سوچتے تھے کہ میری سوچ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں، مجھے دنیا میں سبق مل رہا ہے کہ نہیں، سمجھ سوچ میری تازہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن حسن رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ، ساری رات تم نماز پڑھو، ثواب اور اجر تو اس کا بھی ہوگا، لیکن ایک گھڑی بیٹھ کے اللہ کے دین پہ غور کر لینا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ لاکھوں لوگوں کو جنت کی راہ دکھائیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے، ان من افضل العمل الورع والتفکر، سب سے پیارا اور افضل عمل یہ ہے کہ انسان کی سوچ دینی ہو اور اس کے اندر تقوی آ جائے۔ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عبید بن عمیر اور عطا، یہ تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے پڑھنے کے لیے۔ یہاں بھی ایک فکر ہے، سمجھیے، جب پڑھنے گئے تو فرماتی ہیں بیننا و بینہا حجاب، تھی سیدہ عائشہ ہماری ماں، لیکن ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، ڈائریکٹ بیٹھ کے ہم نے نہیں پڑھا، یہ بھی ایک فکر ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عبید تم کتنے دن ہو گئے پڑھنے نہیں آئے؟
تو کہتے ہیں زر غبا تزدد حبا، شاعر کا یہ شعر پڑھ کے سنایا تو اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مومنوں کی ماں اس بات کو ذرا چھوڑ کے آج ایک بات تو بتائیں، اخبرینی باعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ، وہ بات بتائیں جو اللہ کے رسول کی عجیب بات ہے۔ سیدہ عائشہ رونے لگ گئی، کہتی ہیں کل امرہ کان عجبا، اللہ کے رسول کا تو ہر کام ہی بڑا خوبصورت اور پیارا اور عجیب تھا۔ ایک رات میرے پاس آئے، حتی مس جلدہ جلد، جب وہ میرے پاس آ کے لیٹ گئے اچانک اٹھے، کہتے ہیں زرین یا عائشہ، مجھے چھوڑیے عائشہ، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے۔ کہا مجھے میرے رب کا قرب بہت پسند ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز شروع کی، رونے لگ گئے، قیام میں بھی رونا، رکوع میں بھی روئے، سجدے میں بھی روئے، اور اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ بلال آئے۔ آپ نے سلام پھیرا، بلال پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیوں نہ روں، آج میرے اوپر یہ 10 آیتیں سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ساتھ یہ فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس انسان پر جو انسان ان 10 آیات کو پڑھتا ہے پھر بھی ان پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور و فکر نہ کرنے والوں کے بارے میں کتنی وعید سنائی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے فکر کو اسلامی بنائے، ہماری سوچ کو تازہ بنائے۔ معاشرے کے اندر جہاں بہت سارے چیلنج ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سارا کام بس یہودی کر رہے ہیں ہمارے خلاف، سچ ہے یہ بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس دشمن ہی کر رہا ہے، یہ کوئی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں خود اپنی جان اور دین کا دشمن بنا بیٹھا ہوں، اس کے لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یا اللہ ہماری شرارتوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ ہر جمعے سنتے ہیں لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت کائنات کے اندر 3 فکر ہیں جس نے رب سے دور کیا، نبی سے دور کیا، دین سے دور کیا، ایمان سے دور کیا، اور مسلمانوں کی عظمت سے دور کیا۔ بلکہ اگر آپ یہ کہہ دے تو مبالغہ نہیں ہوگا، انسان کو انسانیت سے دور کر دیا۔ وہ کون سے 3 فکر ہیں، وہ کون سے 3 چیلنج ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلا چیلنج جاہلیت کا فکر ابھی زندہ ہے، جس جاہلیت کو اللہ کے رسول مٹا کے گئے، اپنے پاؤں تلے روند کے گئے۔ ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں، ان پڑھ ہے۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہے اس کے پاس عادتیں وہ ہیں جو پرانی متوارث سے ڈگما چلتی آ رہی ہیں، میرا باپ دادا بھی یہ کرتا تھا میں نے بھی یہی کرنا ہے۔ عادات ہیں، وہ معاشرہ ہے جاہلیت کا جو انسان کو بدلنے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو جب دین سکھایا تو جہالت بھی دور ہوئی، جاہلیت بھی دور ہوئی۔ اور یاد رکھنا علم پڑھنے سے جہالت دور ہو جاتی ہے، بندہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے، جاہلیت دور نہیں ہوتی۔ جاہلیت تربیت سے دور ہوتی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ علم آ گیا، ابتدائی ایام ہیں، مزاح سے آج ہم بھی کچھ کہہ ہی جاتے ہیں۔ سیدنا بلال کو کہتے ہیں یا ابن السودا، او کالی ماں کے بیٹے۔
اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تجھ میں جاہلیت ابھی باقی ہے؟ یہ تانا دینا، یہ عار دلانا، کسی کے نسب نامے پہ تانا، کسی کے خاندان پہ تانا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، یہ تو جاہلیت کے بول ہے۔ سیدنا ابو ذر رونے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بلال معاف نہیں کریں گے۔ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، لیٹ گئے، لیٹ کے کہتے ہیں جب تک بلال اپنی ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا مجھے ہوش نہیں آئے گی، بس وقت تک جانا نہیں ہے۔ سمجھ آ جائے کہ زندگی میں نے ایسا بول آئندہ نہیں بولنا۔ آج کروڑ روپے بینک میں پڑے ہوں گے، لیکن جہالت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، علم بھی نہیں، تو سمجھ میں آتا ہے غریب آدمی۔ جاہلیت کیا ہے؟ 1 کروڑ کیا 5 کروڑ کے مالک کھانا کھائیں گے، ٹوٹا گلاس پڑا ہوا، جس برتن میں کھانا رکھیں گے اگر کوئی صحت مند انسان، باشعور انسان دیکھے تو اس میں کھانا نہیں کھائے گا، دھویا ہی نہیں ہے۔ وہ کپڑا جس میں روٹی لپیٹنی ہے مدت ہوگی، دھویا ہی نہیں۔ یہ جاہلیت ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ اس لیے فکر تازہ ہونا چاہیے۔ مال آنے سے انسان امیر نہیں بنتا، دل کا امیر ہوتا ہے۔ تونگری بھی دل است نہ بے مال است، بزرگی بھی عقل است نہ بے سال است۔ بندہ سالوں بھر زندگی گزارے تو بوڑھا اور بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی عقل سے ملتی ہے، تونگری بھی دل سے ملتی ہے، مال سے نہیں ملتی ہوتی۔ اس لیے سب سے بڑا اس وقت امت کو چیلنج ہے وہ جاہلیت کا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، لیکن شادی کا وقت آئے گا ہر وہ رواج کریں گے، ہر وہ رسم پوری کریں گے جو معاشرے میں جائز ہے، دین میں جائز نہیں ہے۔ کیا کریں؟ بس جن ٹریڈیشنز بنی ہوئی ہیں، یہی ٹریڈیشنز تب توڑنے کے لیے اللہ کے رسول آئے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، طواف تو مشرک بھی کرتے، مسلمان بھی کرتے، مشرک کیوں تھے؟ داڑھی تو ابو جہل نے بھی رکھی، مسلمانوں نے بھی رکھی، پھر بھی ابو جہل کیوں تھا؟ روزہ مشرک بھی رکھتے، مسلمان بھی رکھتے، مشرک کیوں تھے؟ روزہ تو رکھا ہے۔ حاجیوں کا ستو بھی پلاتے، صدقہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے، لباس بھی دیتے اور قربانیاں بھی کرتے، پھر بھی مشرک۔ وجہ کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے اعتکاف کی نیت کی، پھر بھی مشرک کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، ان کی کہنے پہ کام نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا ہے کہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ فرق تھا۔ اس لیے سب سے بڑا چیلنج آپ دنیا میں چکر لگا کے دیکھ لے، انسانیت ٹریپ ہو گئی ہے تو صرف اس وجہ سے جاہلیت نہیں چھوڑ رہی۔ علم ہے، ماسٹر ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن نہیں پتا، تو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے اٹھنا بیٹھنا کیسے سکھایا، پانی پینا کیسے ہے، پانی پیتے وقت پڑھنا کیا ہے، اور کھانا کھاتے وقت کرنا کیا ہے، یہ پتا نہیں ہے۔ پتا اس لیے نہیں، وہ جاہلیت کی عادتیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا فکر جس نے آج امت کو پریشان کیا ہے اور کچھ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آرتھوڈاکسی، نام سلفیت کا، نام خوبصورت، کام ظالموں کے۔ داڑھی رکھی، نماز پڑھی اور مسلمانوں کو ذبح کر دیا، یہ دین ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج 200 سال کی تحقیق کے بعد دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہودیوں نے، اگر کائنات میں سچا اور سچا دین ہے تو ان لوگوں کے پاس ہے جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے بڑا کوئی بھی نصاب نہیں ہے، اور حقیقت ہے وہ اپنی محنت میں سچے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی چہرے، وہی کام سکھائے اپنے لوگوں کو،
اس چہرے کو، اس کام کو، اس مشن کو بدنام کرنے کے لیے ظالم پیدا ہوئے۔ نام کیا ہے؟ یہ جی وہابی اور سلفی ہے اور مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، یہ سلفی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا چڑیا سے بھی رحم کرو، چڑیا کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ تم اونٹ کو لے کے جاتے ہو، جب سواری کر لو اس کو چھوڑ دو، کچھ وہ بھی کھا لے۔ تم چڑیا کو ذبح کرتے رحم کرو گے، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ جو 10 لوگوں کو اور 20 بچوں کو خودکش حملے میں اڑا دے، یہ مسلمان ہے؟ خارجی ہے، یہ ظالم ہے، دین اس سے بری ہے اور یہ دین سے بری ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کا نام لیں گے، تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، تمہارے روزے بھی ان کے سامنے حقیر ہوں گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیر لگتا ہے جانور کو آر پار ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوگا کہ اسلام کی شکل بگڑے۔ آج یہ داعش، آج یہ ظالم، یہ سارے کے سارے صرف اسلام کی نکھری اور صحیح شکل کو بگاڑنے کے لیے ہے۔ مجھے ذرا بتائیے، حدیث یہ کہتی ہے ایک مومن کو قتل کرنے میں اگر 14 کے 14 طبق، 7 آسمان 7 زمینیں اگر اکٹھے ہو جائیں، بلا شبہ سارے تو تلوار مارنے سے رہے نا، مشورہ ہی دیں گے۔ 14 کے 14 طبق اگر کسی مسلمان کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے اور قتل کر دے تو اللہ 14 کے 14 طبق جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم تلوار بھی مسلمان کے خلاف اٹھاؤ گے فرشتے تم پہ لعنت کریں گے، یہ ہے صحیح اسلام۔ لیکن آرتھوڈاکسی، یہ وائلیشن کرنے والے ظالم، بچے معصوم، عورتیں، اور ذبح ہوتے ہیں تو مسلمان۔ کبھی سنا آپ نے کسی یہودیوں کو انہوں نے ذبح کیا؟ کبھی سنا مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو بھی انہوں نے ہاتھ پکڑا؟ سبب کیا ہے؟ وہ دشمن ہی دین کے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت کو دیکھیے جنگ کافروں سے بھی ہو، فرمایا لا تقتلوا صبیا، میرے صحابہ بچوں کو نہ مارنا، ولامرأ، عورتوں کو نہ مارنا، وللشیبان، میرے صحابہ جو بوڑھے ہیں ان کو نہ مارنا، جو ہتھیار پھینک دے اور ہاتھ کھڑے کر دے تمہیں اس کو بھی نہیں مارنا۔ کس وجہ سے؟ یہ کافروں کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خلط ملط ہو گیا معاشرہ آرتھوڈاکسی کے ذریعے۔ دنیا کو سمجھ نہیں آتی مجاہد کون ہے، دہشت گرد کون ہے۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافر سے لڑتا ہے اور حکومت کے ساتھ مل کے لڑتا ہے، نظم کے تابع ہوتا ہے۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف تو منہ نہیں کرتا، مسلمانوں کو مارتا ہے۔ فرق ہے، اس فرق کو سمجھیے۔ مجاہد ہمیشہ کافر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ان ظالم یہودیوں نے ایسا فکر دیا، اس خوبصورت نام کو بدنام کرنے کے لیے، ان خوبصورت لوگوں کا چہرہ بگاڑنے کے لیے ظالموں کو کھڑا کیا، جن نے وائلیشن کی۔ آج دنیا کو سمجھ نہیں آتی کیا کہیں کیا نہ کہیں، فکر چینج کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں پولیس تو اچھا انتظام کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اس پہ کوئی ظالم حملہ کرنا چاہے تو سیولین تو نہیں جا سکتا، اس کو پولیس کی وردی پہننی پڑتی ہے۔ کوئی ظالم فوج کی طرف جانا چاہے، اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، وہ بھی فوجی وردی پہننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پتہ
نہ چلے. یہی وجہ ہے آج وہ دیندار طبقہ جو اللہ کے رسول کے دین کو زندہ کرنے والا ہے، ان کے چہروں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے ناموں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے کاموں کو بدنام کرنے کے لیے آرتھوڈکسی کا یہ فکر آیا جس نے مسلمانوں کو بھی حیران کر دیا. کافر تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اب ایک اچھا سا بندہ بھی داڑھی رکھنے سے ڈرتا ہے، لوگ کہیں گے دہشت گرد ہے. ارے اللہ کے رسول نے رکھی، کیا تم کہو گے نعوذ باللہ کہ صحابہ کی دہشت گردی سکھائی؟ فکر غلط ہے. اور تیسرا فکر جو آپ کو دنیا میں ملے گا، جدت کا فکر، ماڈرنزم کا. آج یہ کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے سارے ہی قابل احترام ہیں، لیکن میں نے نام کیوں لے لیا؟ کوئی مسجد میں بھی بیٹھ کے ایسا کام کرے پھر بھی غلط ہے. ماڈرنزم ہونی چاہیے، جدیدیت. وہ پرانی فقہ چھوڑیں، وہ پرانے مسئلے چھوڑیں، نیا دین آنا چاہیے. یہ دقیانوسی نظام ہے، تہجد پڑھیں، پردہ کریں، داڑھی رکھیں اور قرآن بیٹھ کے پڑھتے رہیں، صفحے توڑے. چھوڑو انہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ابھی سجدوں میں پڑے. جدت. اس ماڈرنزم نے مسلمانوں کو دین سے دور کیا. میری بات پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا. 4 نعرے لگاتے ہیں جدت کا. نعرہ لگانے والے کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے، کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے، کہتے ہیں رواداری ہونی چاہیے، کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے. جب یہ 4 لفظ آتے ہیں ہر مسلمان کہتا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن سمجھنے سے قاصر ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، آزادی کا معنی کیا ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ تم آزاد ہو. اللہ نے تمہیں وطن دیا ہے، یا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نظام کو نافذ کرو. وہ آزادی کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ کہتا ہے میں انسان ہوں، جب میں سوچ بھی سکتا ہوں تو فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے رب کی ضرورت نہیں. وہ آزادی کا یہ معنی سمجھتا ہے. اس لیے بائبل یہ کہتی تھی مین کائنڈ، جب ہیومن آیا تو ہیومن کائنڈ ہو گیا. ہیوم نے، یہ کانٹ نے، یہ ڈگارڈ نے سارا فکر بگاڑا. آج مسلمان بھی اس کو قبول کر رہے ہیں. عیسائیت اور مسلمان اپنے اپنے دور میں رب کو ہی مانتے تھے. اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا عبد، میں اللہ کا غلام ہوں. لیکن آزادی کا مفہوم یہ ہے کوئی کسی کا غلام نہیں، خود اس کی زندگی ہے، کوئی رب نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آزادی کا یہ مفہوم پسند ہے آپ کو جس میں رب کا تصور نہ ہو؟ مساوات سے مراد تو یہ ہے برابری، لیکن دین عدل سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں مساوات کا معنی ہے ماں بیٹی برابر ہے. اس لیے بیٹی آج بدتمیزی ماں سے کرتی ہے، کہتی مساوات ہونی چاہیے. باپ بیٹا برابر ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی جیسے پوری دنیا کے صحابہ نہیں. صحابی ایک ہو پوری دنیا کے تابعی اکٹھے ہو جائیں ان جیسا نہیں. پوری دنیا کے تبع تابعی اکٹھی ہو جائیں ایک تابعی کا مقابلہ نہیں. اسی طرح نیک درجات ہیں. وہ کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے. نبی، پیغمبر، رسول، صحابی، تابعی، تبع تابعی ایک آج کے دور کا لچا لٹیرا سب برابر ہے. یہ مساوات کا معنی ہے ان کے نزدیک. مانتے ہیں آپ؟ رواداری، ہم بھی کہتے ہیں رواداری ہو، اخلاق ہو، نرمی ہو، احترام ہو. وہ رواداری کا معنی یہ کہتے ہیں. عیسائیت بھی آسمان سے آئی، یہودیت بھی تو دین آسمان سے آیا، مسلمان بھی آسمان سے آئے. سب مسلمان یہودی عیسائی بھائی بھائی ہیں. ایک دوسروں کی خوشی پہ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاؤ، ایک دوسرے کی زندگی اختیار کرو. یہ رواداری ہے. اس کا مطلب دین کی سپریمیسی، دین کی سربلندی، دین کی عظمت ختم. اسی لیے آپ دیکھیں گے 25 دسمبر کو مسلمان کہے گا کہ میں مسیحی برادری کو مبارک دیتا ہوں. تیرا بھائی کیسے؟ تیرے رب کو گالی دینے والا، تیرے پیغمبر کو گالی دینے والا تیرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت کے لیے سوچ، تیرے باپ کو اگر کہے، میرے باپ کو اگر کہے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، تم گولی مارنے کے لیے تیار ہوتے ہو. جو ظالم یہ کہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام حرام کی اولاد ہے، تم بھائی کہتے ہو.
اور قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، جتنی یہ بڑی بات ہے کوئی کہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے رواداری کے اس فکر نے مسلمانوں کو غیرت سے بغیرتی کی طرف سفر کروایا اور غیرت کا فقدان ہوا۔ رواداری وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، رواداری وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہے۔ غلط اور صحیح کا امتیاز ختم کرنا یہ رواداری نہیں ہے۔ چوتھا فکر ہے ترقی ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ترقی سے مراد کیا ہے؟ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں موت کا ڈر ہو یا نہ ہو، ترقی اس کے پاس ہے جس کے پاس گاڑی اچھی، جس کا مکان اچھا، جن کا بینک بیلنس اچھا، جس کا زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ۔ ترقی سے مراد اللہ کی یاد نہیں، اس کا مطلب کہ آخرت کا فکر ختم کر دیا۔ آج دنیا دوڑ رہی ہے ترقی کرنے سے، نماز کا بٹھا کے ترجمہ سن لے 100 لوگوں کو بٹھا کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگ کون سی ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی وہ ہے جو عمر عثمان نے کی، ترقی وہ ہے جو عبدالرحمن بن عوف نے کی۔ کائنات کے صف اول کا تاجر بھی ہے، لیکن فجر کی نماز میں صف اول کا نمازی بھی ہے، یہ ترقی ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، جو 1 نمبر کا تاجر ہے دنیا میں، امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، سیدنا عمر کو جب خنجر لگتا ہے تو باقی نماز تو پھر عبدالرحمن بن عوف نے مکمل کروائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان افکار کو سمجھیے، اور ہمیشہ انسان برائی سے کب نکل نہیں سکتا، اس کی 3 وجہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے انسان کی نیکی کے سامنے 3 رکاوٹیں ہیں، حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے، کہتے ہیں بس دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ یہ رب نے اس کو دھتکار دیا ہے، پھٹکار ڈال دی ہے، دل کیسے چاہے؟ حجاب طبع، یہ پردہ ہے طبیعت میں، مانتی نہیں۔ لاکھ دلائل سنا دے، اگر دل مان جائے تو دوسری رکاوٹ آتی ہے حجاب رسم۔ بس یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، کیا کریں، لوگ تانا دیں گے، معاشرہ برا کہتا ہے، معاشرہ یہ کہتا ہے، اس کو اللہ کا خوف کم ہوتا ہے، معاشرے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی نکل جائے تو حجاب سوء فہم، وہ دین کو اپنی مرضی سے سمجھتا ہے، اس کی فہم میں خلل ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، وہ کہتا ہے دین وہ ہے جو میں کہتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی۔ نہیں، نہ میری سمجھ دین، نہ تیری سمجھ دین۔ دین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کہہ دیا، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اس کے رسول کا عمل ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ایسے دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان افکار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، احف الشوارب، مونچھوں کو کٹواؤ، واوفر اللحا، داڑھیوں کو وافر کرو۔ دوسری روایت میں آتا ہے اعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، وجز الشوارب، اور مونچھوں کو کٹواؤ، ولا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، وارخ اللحا، اور داڑھی کے بالوں کو لٹکاؤ۔ فکر ایک مشرک کا ہے، ایک یہودی اور عیسائی کا ہے، ایک مومن کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع فإنها طریقۃ اليہود، قزع سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یہاں سے بال بڑے ہیں، یہاں سے چھوٹے ہیں، نہیں برابر بال ہوں، یہ مسلمان کے بال ہے۔
کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، یہ سٹیپ، یہ پیالہ کٹ، یہ فلاں کٹ، یہ مسلمان کی کٹ نہیں ہے، یہ کٹنگ اپنے فکر سے اس نے کشید کی ہے جو معاشرے میں ہے، جو یہودیوں سے آئی، کیونکہ لفظ یہ ہے فَإِنَّهَا طَرِيقَةُ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلقوہ کل او اترکوہ کل، یا تو سارے کے سارے برابر رکھو یا سارے کے سارے منڈوا دو، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے۔ یہ مومن کا فکر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار، جس کی چادر، یہ جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس کا یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ مسلمان کا فکر ہے جو تکبر کرتے ہوئے شلوار کو نیچے لٹکاتا ہے، بازار ہو، مسجد ہو، گلی ہو، گھر ہو، اور سمجھتا ہے کہ یہ فکر لوگ اچھا سمجھتے ہیں، چودھری صاحب آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر، قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، ساری کائنات ان کو اپنے پاؤں تلے رون دے گی۔ فکر ایک وہ ہے، ایک یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فی یدہ حلقہ، ایک آدمی کے ہاتھ کے اندر ایک کڑا تھا، من صفر، تانبے کا، اور دوسری روایت میں آتا ہے رعا خیطا، دھاگا دیکھا۔ آج جس کو تم نہ جانے کیا کچھ نام دے دیتے ہو، یہ امام زامن ہے، یہ میں نے فلاں چیز باندھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما هذه الحلقہ، یہ کیا ہے کڑا؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے هذه من الوهن، مجھے کمزوری ہے، مجھے جوڑوں میں درد ہے۔ قال لا يزيدك الا وهنا، جب تک پہنے رکھو گے یہ درد اور یہ کمزوری دور نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا وان مت، اگر تم مر گئے اسی حالت میں، مت على غیر الفطرہ، تو تم اسلام کی موت نہیں مرو گے۔ اس لیے اس نے فوراً توڑ کے پھینک دیا۔ ایک فکر یہ ہے، یہ باندھنے سے خوبصورت لگتا ہے، محمد عربی نے اتروایا ہے، یہ جاہلیت کے نتائج تھے۔ وہ کہتے تھے دھاگے بچاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا رب بچاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ کڑے بچاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا رب بتاتے ہیں۔ یہ بچانا تو اللہ کا کام ہے، یہ فکر کا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے، عبداللہ بن مسعود نے، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی گھر والی بتاتی ہے کہ میرے گھر میں ایک دھاگا تھا، میں نے اس کو پرویا ہوا۔ عبداللہ بن مسعود نے آ کے پکڑا اور توڑ کے پھینک دیا۔ کہا میرے گھر میں اور اس طرح کا دھاگا یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ محمد عربی نے تو تعویذ اور اس طرح کی چیزیں باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتولہ والتمائم شرکن، یہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے جادو کرنا، ٹونا کرنا اور شرکیہ الفاظ لکھ کے جانوروں کے گلے میں باندھ دینا، اور اس طرح کے دم جس میں غیر اللہ کا نام لے کے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل اور نہ جانے کیا کچھ کر کے دم کرنا، یہ شرک ہے۔ ایک فکر یہ ہے قرآن پڑھو، ایک فکر یہ ہے تم آیت الکرسی پڑھو، ایک فکر یہ ہے جادوگر کے پاس جاؤ۔ حدیث کہتی ہے من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، کاہن کے پاس چلا جائے، پامس کے پاس چلا جائے، ہاتھ سامنے کھولتا ہے میری قسمت تو بتا دو، اگر اس کے پاس چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اور اگر تصدیق کر دے، مان لے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اس عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ آج کہتے ہیں کامیڈی پوری نہیں ہوتی، میرے فلم کے انداز پورے نہیں ہوتے، جب تک میں یہ کردار
مرد کا نہیں ادا کرتی. وہ کہتا ہے جب تک میں عورت نہیں بنتی تو کردار پورا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ہے, ملعون ہے. لعن اللہ المخنثین من الرجال, جو مرد تو ہیں لیکن ہجڑا بننا چاہتے ہیں ان پہ بھی لعنت. جو عورتیں تو ہیں ہجڑا بننا چاہتے ہیں ان پہ بھی لعنت. ایک یہ فکر ہے, ایک یہ فکر ہے. حدیث کہتی ہے اخرجوہم من بیوتکم, ان ہجڑوں کو اپنے گھر نہ آنے دو, نکال دو ان کو گھروں سے. ایک فکر یہ ہے پاکیزگی اور پاک دامنی کا. دوسرا فکر یہ ہے جب تک ان کو 2-2 لاکھ نہ دیں, ان کو گھر لا کے نچائیں نہ, شادی کی رسم پوری نہیں ہوتی. فکر ایک مسلمان کا ہے اور ایک وہ فکر جو کشید کیا گیا, جو معاشرے نے دیا, کسی یہودی نے دیا, کسی عیسائی نے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمان والمستوشمان والنامصات والمتنمصات الواصلات والموصولات المتفلجات المغیرات خلق اللہ. پلکنگ کرنے والی عورتیں اور کروانے والی عورتیں دونوں ہی لعنتی. تھریڈنگ کرنے والی عورتیں, کروانے والی دونوں ہی لعنتی. اپنے جسم میں سیاہی بھرانے والی اور بھرنے والی دونوں ہی لعنتی. دانتوں میں فاصلہ کروانے والی اور کرنے والی دونوں ہی لعنتی. اور نقلی بال اور نقلی وگز استعمال کرنے والی عورتیں, لگانے والی, لگوانے والی دونوں ہی لعنتی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول کے پاس عورت آتی ہے, میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں. وقد تمعت شعر رأسها, اس کے سر کے بال اڑ چکے ہیں, جھوٹے بال لگا دوں؟ قال لا انه قد لعن الموصولات, لعنتیں ان پر جو اس طرح جھوٹے بال لگاتی ہیں. آج شادی ہو, ایک فکر تو یہ ہے کہ یہ ملعون ہے. دوسرا پہلی صف میں بیٹھنے والا بھی اپنی بیٹی کو ناخن بھی لگائے, لینز بھی نقلی لگوائے, نظر کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اور جھوٹے بال بھی لگوائے, طرح طرح کے ایکشنز کروائے. یہ کہاں کا فکر ہے, یہ کہاں کا دین ہے؟ دین کیسے ابھرے گا؟ محمد مصطفیٰ کے دین کو پسند کرنے سے ابھرے گا. ایک یہ فکر ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر. بنی اسرائیل ہلاک اس وقت ہوئے جب ان کی عورتوں نے جوڑے کرنا شروع کر دیے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حالت کیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں, میں نے ان کو دیکھا نہیں. ایک وہ لوگ جو ظالم ہیں, جو کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہیں. اور دوسرے وہ لوگ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں, چہرہ بھی نظر آ رہا ہے, ہاتھ پاؤں ٹانگوں تک نظر آ رہے ہیں. مویلات مائلات, لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے اور جھکی ہوتی ہے. فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها, یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں العنوہن فانہن ملعونات, ان پہ لعنت بھیجو, یہ ملعون عورتیں ہیں. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں لوگوں قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا, لوگ سوار ہوں گے یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال, لوگ چراغوں پہ سوار ہوں گے جو کجاووں کی طرح بنے ہوں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, اتریں گے آگے مسجد کے دروازے پہ, لیکن ان کے ساتھ جو بیٹھنے والی عورتیں ہوں گی, ایسی عورتیں ہوں گی جن کو پردہ نہیں آتا ہوگا, انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا. فرمایا العنوہن, ان پہ لعنت بھیجو جنہوں نے محمد عربی کی زوجات مطہرات کے فکر کو چینج کر دیا. مائیں تھی, معاشرے کی مائیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ, اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھاتی بھی ہیں تو پردے میں بیٹھ کے بٹھا کے اور پردے میں بٹھا کے بات کرتی ہیں. یہ ہے فکر جس نے اسلام کو بلند کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹے قد کی عورت تھی,
بنی اسرائیل کی دو لمبی عورتوں کے درمیان بازار میں چلتی تھی اور تینوں ہی بازاری عورتیں تھیں. فلم يعرفوها لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. فاخذت رجلین من خشب اس نے ایک ایڑی کی جوتی بنائی لکڑی کی اور ان دونوں کے برابر اپنا قد کر لیا. فاخذت خاتما من ذهب سونے کی انگوٹھی دی. فحشته مسکا اور اس میں کستوری ڈالی. پھر وہ بازار میں چلتی پاؤں کو مارتی. فحشته مسکا اور انگوٹھی کو حرکت دیتی تاکہ لوگوں تک خوشبو جائے. فسموها فتنہ بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا. ایک فکر یہ ہے بیٹی بیوی والدہ بہن رشتہ دار جس کو فتنہ بنتے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایک فکر وہ ہے جو قرآن نے دیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ. عورت کو اپنے پاؤں سنبھال کے رکھنے چاہیے. پاؤں زمین پہ نہ مارے کہ کوئی آواز مردوں تک پہنچے اگر اس نے پازیبیں پہنی ہیں تاکہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی قوم میں جسم کی نمائش اور جسم کی نمائش کے ساتھ ساتھ جسم فروشی آئی تو اللہ نے اس پوری قوم میں سے ایک امت گم کر دی. فقدت امت من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی قوم ایک امت گم ہو گئی ملی ہی نہیں. سامنے سے چوہیاں گزری فرمایا وہ ساری قوم کو اللہ نے چوہا بنا دیا. پھر آپ نے دلیل پیش کی کہ اگر چوہیا کے سامنے آج بھی تم بکری کا دودھ رکھ دو وہ پی لے گی اگر اونٹنی کا دودھ رکھ دو وہ نہیں پیے گی. سبب کیا ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وہم فیہ سوا. لعنت سود کھانے والے پر کھلانے والے پر ڈرافٹنگ کرنے والے پر وٹنس بننے والے پر وہم فیہ سوا چاروں کے چاروں برابر ہے. درہم ربا وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. ایک درہم حرام کا کوئی کھاتا ہے سود کا کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے سود کے 72 گناہ ہیں. ادناہ اتیان الرجل امہ سب سے کم گناہ یہ ہے سود کا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرتا ہے والعیاذ باللہ. ایک فکر یہ ہے دوسرا فکر یہ ہے مال آنا چاہیے مجھے دنیا میں ترقی چاہیے میں سود کھاؤں میں کچھ اور نام لے کے شرینی کے نام سے کچھ لے لوں. حدیث کے الفاظ ہیں من شفع لأخیہ شفاعہ جو کسی کی سفارش کرتا ہے فأہدی لہ پھر اسے تحفہ دیا جاتا ہے شرینی کے نام سے اور محنت کے نام سے. اس نے سفارش کی کام ہو گیا اس نے اس تحفے کو قبول کر لیا. فقد اتی باب من ابواب الربا اس نے سود کا بہت بڑا دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہوا. اللہ کے رسول نے ایک فکر یہ دیا ہے ایک فکر یہ ہے محنت کرتے ہیں ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. کچھ رب سے لینے کی بھی امید رکھو کچھ رب بھی تمہیں دینا چاہتا ہے. سیدنا علی نماز پڑھنے کے لیے آئے غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا پکڑ کے رکھو اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. گھوڑا پکڑنے والا وہ تھا تو کوئی غلام ہی اس کو کیا سوجی. جاتے جاتے سیدنا علی سوچ رہے تھے کہ میں اس کو 2 دینار تحفہ دوں گا اس نے میری بات مانی ہے. جب باہر آئے تو گھوڑا تو کھڑا ہے غلام نہیں ہے. اس نے اس کی سب کچھ اتاری اور جا کے بازار میں بیچ دی 1 دینار کے بدلے. دیکھا گھوڑا اکیلا ہے بازار گئے وہی سب کچھ پڑا تھا 2 دینار دے کے خرید کے پھر گھوڑے پہ رکھی. کہا دیکھو رب کے فیصلے اس کو حرام پسند آیا ہے حلال پسند نہیں آیا. میں بھی تو 2 دینار ہی دینا چاہتا تھا وہ حلال تھے اس کے لیے اور اس نے حرام طریقے سے 2 دینار لے لیے. کیا فائدہ نکلا اور وہ بھی 1 ملا 2 کی بجائے. اللہ ذوالجلال ہمارے فکر کو صحیح کرے ایسا فکر جس سے رب کی رضا بھی ملے اور دنیا میں بھی کامیابی ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد میرے معزز میرے محترم بھائیوں گنتی کے چند دقائق چند لمحات میرے ساتھ رہیے گا
اپنی سوچ کی ڈوریاں چند لمحات کے لیے میرے ہاتھ میں تھما دیجئے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے عظیم لوگ ہو، تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم اللہ کی پسندیدہ لوگ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول سے اللہ ذوالجلال نے یہ بات نکلوائی تھی، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی جب اللہ کے رسول کا نام سن لیتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوتا ہے، 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، جب میرا آخری پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، تمہیں محمد کی مدد کرنی ہے۔ سب نے اقرار کیا تھا، اور اسلام عزت کا دین ہے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، عمر کہا کرتے تھے لوگوں ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت تو دی ہی اسلام کی وجہ سے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے۔ یہودیوں سے بڑھ کے تمہارا کوئی دشمن نہیں، عیسائیوں سے بڑھ کے تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ اسلام یہ وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا۔ یہ دہریے، یہ مجوسی، یہ عیسائی، یہ یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے اور اپنے پیغمبر سے وفا کیجئے جس نے اپنی پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کی۔ پھر سنیے، جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، کچھ کہنے لگے اللہ کے رسول گھنٹی بجا لے، کہا نہیں بجاؤں گا، یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ کہا بگل بجا لے، کہا نہیں بجاؤں گا، یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ کہا آگ جلا لیں، کہا نہیں جلاؤں گا، یہ تو مجوسیوں کا کام ہے جو عبادت کے لیے اکٹھا کرتے وقت تینوں اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے بلال سے کہا جاؤ اذان کہو، جاؤ اذان کہو، یہودیوں کا کام میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف قبلہ اول، اللہ اس کو ان خنزیروں کے پنجوں سے آزاد کروائے اور مسلمانوں کی غیرت کو زندہ کرے اور ایمان کو تازہ کرے، اپنے فکر کو درست کرے، تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ جب یہ بات کانوں میں پڑی، یہودی کہتے ہیں مخالفت تو ہماری کرتا ہے، قبلہ تو ہمارا ہی یوز کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے نظریں اٹھائی، اللہ نے نظریں اٹھتے ہی آیت نازل کر دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیری نظروں کو ہم نے دیکھا ہے، تمہیں مخالفت کرنی ہے یہودیوں کی، میرے پیغمبر جاؤ آج کے بعد میں قبلہ چینج کر دیتا ہوں، یہودیوں کا تانا نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بات آئی، یہودی ہتھیلیوں سے سلام کرتے، عیسائی انگلیوں سے سلام کرتے، آپ نے فرمایا نہیں، میرا سلام ہے مصافحہ کرنا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اذان میں استقبال قبلہ میں مخالفت فرمائی، آپ نے حکم دیا تم موزے پہن کے نماز پڑھو، کیونکہ یہودی موزے نہیں پہنتے۔ اگر آپ کی جوتی صاف ہے تو صاف جوتی میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہودی نہیں پڑھتے۔ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کی سحری میں فرق یہ ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، روزے میں فرق یہ ہے، ہم سحری کھا کے روزہ رکھیں گے، یہ سحری کھانا برکت ہے۔ میں عیسائیوں اور یہودیوں کے در روزہ نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، مدینے میں آئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے یہودی، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ کو اللہ نے آزاد کیا تھا فرعون سے، کہا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، میرے بھائی نے ایسا کیا، میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یا ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، نماز 3 وقت نہ پڑھو، ایک جب سورج نکل رہا ہو، ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ پوچھا کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اپنے سینگ آگے کر دیتا ہے۔ بچہ پھر کیا ہوا؟ یہودی
جو سجدہ کرنے والے، جو آگ کی پوجا کرنے والے، جو سورج کی پوجا کرنے والے، وہ کرتے تو شیطان کی پیروی ہیں، چونکہ اس وقت ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، میں اس وقت اللہ کی عبادت سے بھی منع کرتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا دن کا میں روزہ رکھوں گا، میں اتوار کے دن کا میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ ہفتہ یہ عید ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی عید اتوار ہے، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے تو بال اللہ کے رسول لٹکایا کرتے، جب حکم آ گیا دائیں طرف کرنے والے یہودی، بائیں طرف کرنے والے عیسائی اور اہل کتاب پہلے لٹکایا کرتے تھے، اللہ کے حکم آیا تو اللہ کے رسول نے مانگ نکالی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے صدعت بن یبوخا وارسل ناصیتہ بین عینی، میں آپ کی کنگھی کیا کرتی، آپ کے نوز مبارک سے کنگھی کو داخل کرتی اور سیدھی آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کر دیتی۔ اللہ کے رسول نے مانگ نکالی، کہا میں کافروں کا انداز اختیار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاندی اور سونے کے برتنوں میں مت کھاؤ، کیونکہ کافروں کے لیے یہ دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ یہاں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کو لباس پہنے دیکھا، زرد رنگ کا لباس، کہا عبداللہ یہ نہ پہنو فإنها لباس الکفار، یہ تو کافروں کا لباس ہے، زرد رنگ کا لباس مرد نہ پہنے، عورت کے لیے تو جائز ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں دھو دیتا ہوں، قال لا بل احرقهما، دھونا نہیں ان کو جلا دو، یہ کافروں کا لباس ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہما عید المشرکین فانا احب ان اخالفهم، ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کی عید ہے، میں ان کی عیدوں کی بھی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی کسی کی مشابہت نہ کرے، لا یشبہ الزی الزی حتی تشبہ القلوب القلوب، جب تم کسی کے طور طریقے اختیار کرو گے دل بھی ویسے ہو جائیں گے، فکر بھی ویسی ہو جائے گی۔ اور حدیث کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ وحشر معہم یوم القیامہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے قیامت کو ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو غیر مسلم کی عید اور خوشی میں انڈا بھی لے کے چلا جائے وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا کافر ہے۔ مسلمانوں تمہاری دو عیدیں ہیں، عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد، الفطر والاضحى وكل زیادة فيهما خروج عن سبیل محمدی۔ عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید ہے، یہ دو عیدیں مسلمانوں کی ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ اگر آپ رواداری سے ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کبھی دیکھا کسی عیسائی نے ایام تشریق میں تکبیریں پڑھی، کبھی دیکھا انہوں نے قربانی کی یہودی اور عیسائی نے، تم کیسے کیک کے ڈبے لے کے جاتے ہو، کیسے خریداری کرتے ہو، کبھی دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو اللہ اکبر کہ آج تکبیروں کا دن آ گیا ہے، آج اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، رواداری ان کو بھی کرنی چاہیے تھی، وہ تو نہیں کرتے۔ تمہارے ایمان اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان کی وہ لذت نصیب فرمائے جس سے رب یاد رہتا ہے، اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کے فکر کو ایسا فکر بنائے جو فکر اللہ کو پسند آئے، جس فکر کے نتیجے میں جنت مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔